हेलो एंड वेलकम टू एंड्रॉयड डेवलपमेंट एडवांस कोर्स लेक्चर नंबर 1 एंड्रॉयड विजेट्स। अब बात करते हैं एंड्रॉयड विजेट्स या ऐप विजेट की। तो बेसिकली एक स्मॉल गैजेट है, स्मॉल पीस ऑफ कोड, स्मॉल फंक्शनैलिटी या आपके एंड्रॉयड एप्लीकेशन का कोई कंट्रोल जिसे आप अपनी होम स्क्रीन पे प्लेस करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि जैसे आपके म्यूजिक विजेट है, वेदर विजेट या क्लॉक विजेट, तो जब भी आप इन चीजों को डायरेक्टली एक्सेस करना चाहते हैं अपनी होम स्क्रीन से, तो ऐसे विजेट्स आप अपनी होम स्क्रीन पे प्लेस कर लेते हैं जो आपको हेल्प करते हैं कि आप इन चीजों को डायरेक्टली और जल्दी से एक्सेस कर सकते हैं एज कम्पेयर टू कि आप उस ऐप को ओपन करें एंड देन उस ऐप की फंक्शनलिटी को परफॉर्म करें। आप यूजिंग दैट विजेट डायरेक्टली उस ऐप को एक्सेस कर सकते हैं। सो जैसे हमने बात की कि विजेट्स कैन बी वेरी हैंडी, क्योंकि ये अलाउ कर देते हैं हमें अपनी फेवरेट एप्लीकेशन को अपनी होम स्क्रीन पे रखने पे इन ऑर्डर टू क्विकली एक्सेस देम, ताकि हम उन्हें क्विकली एक्सेस कर सके। जैसे हमने एग्जांपल में बात की, हमारे पास म्यूजिक विजेट है, वेदर विजेट, क्लॉक विजेट, वॉलपेपर्स, थीम, इस तरह के मल्टीपल ऐप के विजेट्स हैं। सो विजेट्स कुड बी ऑफ मेनी टाइम्स सच एज इंफॉर्मेशन विजेट हो सकते हैं, कलेक्शन विजेट्स हैं, कुछ कंट्रोल के विजेट्स हो सकते हैं, और इसी तरह कुछ हाइब्रिड विजेट्स जो ऑल ओवर द इंटरनेट आपकी एक्सेस भी करवा सकते हैं। सो एंड्रॉयड आपको एक कंप्लीट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि आप अपने कस्टम विजेट्स को डिजाइन कर सकते हैं, उन्हें डेवलप कर सकते हैं और उन्हें अपनी एक एप्लीकेशन के थ्रू अपनी डिवाइस पे, एक रियल टाइम स्मार्ट डिवाइस पे रन भी करवा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं विजेट के क्रिएशन स्टेप से। बेसिकली हमारे पास 4 स्टेप्स हैं जिनको क्रॉस करते हुए हम एक ऐप विजेट्स को फुली डिजाइन और डेवलप करके अपनी एंड्रॉयड एप्लीकेशन के थ्रू उसे अपनी डिवाइस पे यूज कर सकते हैं, उनकी फंक्शनलिटी को इनहांस कर सकते हैं। सो सबसे पहले है कि क्रिएट लेआउट फॉर द विजेट। सबसे पहले तो आप वो डिफाइन करेंगे कि आप बेसिकली विजेट बनाना क्या चाह रहे हैं। आप एक म्यूजिक प्लेयर देना चाह रहे हैं, एक वेदर कंट्रोल फंक्शन देना चाह रहे हैं, कुछ नोटिफिकेशन दिखाना चाह रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है, या कुछ कंट्रोल स्ट्रक्चर दिखाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम उसके लेआउट में वो चीज डिफाइन करेंगे कि बेसिकली ये विजेट बना किस ले रहे हैं, ये बेसिकली कौन सी फंक्शनैलिटी को टारगेट करेगा, कौन सी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करेगा। तो उस बेस पे हम इसका लेआउट डिजाइन करेंगे। तो ये लेआउट यूजर की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से वेरी करता जाएगा। देन है एक्सएमएल, क्रिएट एक्सएमएल फॉर डिफाइनिंग द विजेट प्रॉपर्टीज। सो यहाँ पे हमारे लिए एक नया स्टेप होगा कि हम RES के फोल्डर में, जैसे हमने देखा था कि हमारे पास स्टार्ट में जब एक नया प्रोजेक्ट बनता है तो 2 फोल्डर्स बन जाते हैं, ऐप और ग्रेडल का। और ऐप में RES के फोल्डर में हम एक नया फोल्डर बनाएंगे एक्सएमएल के नाम से, जिसमें हम विजेट्स की प्रॉपर्टीज को जाके डिफाइन करेंगे। थर्ड है एक जावा क्लास, जिसमें हम विजेट्स के अगेंस्ट जो भी एक्शन परफॉर्म करना होगा वो एक्शन जाके रजिस्टर करवाएंगे कि इस विजेट के अगेंस्ट अगर ये विजेट क्लिक होता है या ये विजेट यूज होता है तो इसके अगेंस्ट कौन सा एक्शन परफॉर्म होना है, वो जाके हम इसकी जावा क्लास में राइट करवाएंगे। एंड फोर्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, मोस्ट मेजर पार्ट इन दिस विजेट क्रिएशन। सो वो चीजें हमारी कि ये सब विजेट्स क्रिएशन जो बेसिकली हम कर रहे हैं, जिसको हमने डिजाइन किया, जिसके लिए एक्सएमएल फाइल बनाई या जिसके अगेंस्ट कोई एक्शन रजिस्टर करवाया, तो उन सबको हमने मैनिफेस्ट फाइल में ऐड करवाना है, या बेसिकली इन अदर वर्ड के कि उसको जाकर हमने रजिस्टर करवाना है अपनी एंड्रॉयड मैनिफेस्ट .xml फाइल में। सबसे पहले हमारे पास विजेट की XML फाइल अगर हम बात करें, तो जैसे हमने अपनी एक एप्लीकेशन विजेट बनाना है तो सबसे पहले हमें एक ऐप विजेट प्रोवाइडर इन्फो का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, जो कि हम एक सिंपल विजेट XML फाइल में डिफाइन करेंगे। हम पहले से किसी एक्टिविटी की XML फाइल में जाकर उसे डिफाइन नहीं करेंगे, हमें इसके लिए एक अलग से XML फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। सो इन ऑर्डर टू डू दैट, जैसे हमने बात की कि हम RES के फोल्डर में जाके RES के फोल्डर पर राइट क्लिक करेंगे और एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे जिसका नाम है XML। अब जब हमारा वो न्यू फोल्डर बन चुका होगा, उसमें हम एक XML फाइल बनाएंगे, जिसे हम नॉर्मली एक्टिविटी या कोई जावा क्लास बनाते हैं, सेम एज RES न्यू करके हम एक XML फाइल क्रिएट करेंगे और उस XML का नाम आप रखेंगे ऐप विजेट प्रोवाइडर। यहाँ पे मेंशन है, बेसिकली रिजर्व वर्ड्स हैं जो हेल्प करते हैं कि इस फाइल का बेसिकली मकसद क्या होगा, तो हम इसका नाम प्रायोरिटी वही रखते हैं। इन XML फाइल हम कुछ प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे जो कि कुछ इस तरह की। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने ऐप विजेट प्रोवाइडर का एक टैग ओपन किया है टैग, और इसी तरह उसका क्लोजिंग टैग है। अब उसके अंदर कुछ XML की प्रॉपर्टीज हैं, कुछ बिल्ट इन प्रॉपर्टीज हम ऑनलाइन ले रहे हैं। इसी तरह उसकी कुछ विड्थ डिफाइन की है कि उसकी विड्थ क्या होगी, आपकी यूजर की स्क्रीन पे क्या विड्थ नजर आएगी। सेम एज उसके अपडेट पीरियड मिलीलीटर, उसकी कुछ हाइट डिफाइन कर दी, और उसका इनिशियल लेआउट कौन सी फाइल से लेकर आना है। फॉर एग्जाम्पल हमने डिफाइन कर दिया कि लेआउट एक्टिविटी मेन में हमने इस ऐप विजेट में जो भी इसका लेआउट था हमने वहां पे प्लेस कर दिए। तो अब ये जो अपना इनिशियल लेआउट करेगा वो लेआउट में जाके एक्टिविटी मेन के, ये जो पहला पाथ है ये बेसिकली डिफाइन करे कि किस फोल्डर में और उस नेक्स्ट है कि किस फाइल में। लेआउट के फोल्डर्स में जाके एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन की जो XML फाइल होगी
اس میں جو لے آؤٹ آپ کریٹ کر کے آئیں گے اپنی آپ کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے. جیسے ہم نے بات کی تھی کہ یہ یوزر کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ویری کرے گا, جس طرح کی ریکوائرمنٹ ہوگی آپ کے ایپ ویجٹ کی آپ اسی طرح کا لے آؤٹ اس کے لیے کریٹ کریں گے, اور وہاں سے جا کے یہ آپ کا انیشیل لے آؤٹ گیٹ کر لے گا. تو یہ بیسیکلی آپ کا وہ جو ہم نے بات کی تھی ایپ ویجٹ پرووائڈر ڈاٹ XML فائل ہم نے بنائی تھی XML کے فولڈر میں جا کے, یہ بیسیکلی کوڈ ہم نے اس فائل میں پلیس کر دیا ہے. نیکسٹ ہے لے آؤٹ فائل. جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ اب آپ نے اپنے ویجٹ کا لے آؤٹ فائل ڈیفائن کرنا ہے اپنی ڈیفالٹ XML فائل میں. فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک نئی ایکٹیویٹی کریٹ کی تھی جس کا نام مین ایکٹیویٹی تھا, تو آپ اس کی ایکٹیویٹی انڈرسکور مین ڈاٹ XML کی فائل میں جا کے اپنے لے آؤٹ کو جنریٹ کریں گے. آپ چاہیں تو اسے ڈریگ اینڈ ڈراپ کروا لیں اپنے کمپوننٹس کو ٹو جنریٹ آٹو XML, یا آپ یوزنگ کوڈ ٹیکنیکس بھی جو ہم آلریڈی اپنے لیکچرز میں کور کر چکے ہیں کہ کس طرح سے کوڈ میں یا ڈریگ اینڈ ڈراپ کرتے ہوئے ہم اپنے کمپوننٹس کو اپنی لے آؤٹ میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور ایک ویو کو کمپنسیٹ کر سکتے ہیں. تھرڈ ہم نے بات کی تھی جاوا فائل. ہم نے دو چیزیں دیکھی. سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ ہمارا ایپ ویجٹ پرووائڈر ڈاٹ XML فائل بنانے جو ہمارا ایک میجر اسٹیپ تھا. دوسرا ہم نے اس کا لے آؤٹ دیکھا کہ جو ایپ ویجٹ پرووائڈر ہے وہ بیسیکلی لے آؤٹ کون سا یوز کرے گا, تو وہ لے آؤٹ آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے اپنی ڈیفالٹ XML فائل میں رائٹ کریں گے. تیسرا ہے ہمارے پاس جاوا فائل. سو جب آپ کی لے آؤٹ ڈیفائن ہو جائے گی, آپ نے ایک نئی جاوا کلاس یا جیسے اس ایکٹیویٹی کے جو آپ کے XML فائل کے اگینسٹ جو جاوا کلاس بنی ہے اسی کو یوز کرتے ہوئے آپ نے اپنی فنکشنلٹیز کو مزید اب انہینس کرنا ہے, لیکن اس کلاس کو اب آپ نے ایکسٹینڈ کروانا ہے ایپ ویجٹ پرووائڈر سے, تاکہ اس کو کلاس کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ اب جو آ رہا ہے وہ ایک ویجٹ کے لیے کام ہو رہا ہے, اور میں نے جو فنکشنلٹی کسی بھی کلک کے اگینسٹ یا کسی بھی فنکشن کے ایکشن کے اگینسٹ کو جو فنکشنلٹی دینی ہے وہ بیسیکلی ایک ایپ ویجٹ پرووائڈر کلاس کو دینی ہے. سو ایکسٹینڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایک میتھڈ بنائیں گے اپڈیٹ میتھڈ کے نام سے, اور جسے ہم اوور رائڈ کر دیں گے. سو اس میتھڈ میں بیسیکلی ہم کیا کریں گے, ہم دو آبجیکٹ کلاسز کے آبجیکٹ کو ڈیفائن کریں گے. نمبر 1 ہے پینڈنگ انٹینٹ اور نمبر 2 ہے ریموٹ ویوز. فردر ہم دیکھیں گے ان دونوں کو ہم کیوں یوز کر رہے ہیں, لیکن ابھی بات کرتے ہیں کہ ہم نے ان دونوں کلاسز کے آبجیکٹ کو ڈیفائن کرنا ہے اپنی جاوا کی کلاس میں. نمبر 1 میں نے پینڈنگ انٹینٹ کا ایک آبجیکٹ بنا لیا پینڈنگ, جس کو گیٹ ایکٹیویٹی ہو, جس میں 4 آرگومنٹ پاس کر رہا ہوں کانٹیکسٹ کہ کس ایکٹیویٹی پہ ہے, لائک 0 انٹینٹ اور 0. اینڈ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ریموٹ ویوز کہ ہم نے اس ایکٹیویٹی سے کس ویو کو دینا. فار ایگزامپل میں کانٹیکسٹ میں اس کے پیکج کا نام گیٹ کرتا ہوں کہ فار ایگزامپل ہم نے com ڈاٹ ایگزامپل ڈاٹ جو بھی نام رکھا تھا وہ نام یہاں آ جائے گا اس پیکج نیم کی بلٹ ان فنکشن کی وجہ سے, اور اس کا لے آؤٹ کہاں ڈیفائن ہے وہ لے آؤٹ والی فائل ہم نے یہاں پہ ڈیفائن کر دی ہے. سو ان دا اینڈ جب ہم اپڈیٹ میتھڈ کال کریں گے یوزنگ اپڈیٹ ایڈ ایپ ویجٹ, اس بلٹ ان میتھڈ کے نام فنکشن کو یوز کرتے ہوئے جو کہ ہمارے ایپ ویجٹ مینیجر کی کلاس میں بنے گا, اس کا سینٹیکس سب کس طرح کا ہوگا. بیسیکلی ایپ ویجٹ مینیجر کی وہی کلاس ہے جس ڈیفالٹ کلاس کو جاوا کلاس کو آپ نے ایکسٹینڈ کروایا ایپ ویجٹ مینیجر کی کلاس. اور یہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم الگ سے ایک ایپ ویجٹ مینیجر کی کلاس ڈیفائن کریں گے, یہ بیسیکلی وہی کلاس ہے جس کو ہم ایکسٹینڈ کروا کر آئے ہیں ایپ ویجٹ مینیجر کے ساتھ. سو ایپ ویجٹ مینیجر کے ریفرنس کے ساتھ ڈاٹ اپڈیٹ ایپ ویجٹ اسی نام کو یوز کرتے ہوئے ہم اس میں کرنٹ ویجٹ کی آئی ڈیز بھیج دیں گے اور ویوز پاس کر دیں گے کہ کس ویجٹ کی آئی ڈی پہ کون سا ویو آپ نے انیبل کروانا ہے. تو یہ دو چیزیں آپ اپڈیٹ ایپ ویجٹ میں پلیس کر دیں گے, اور جیسے ہی آپ کا ایپ ویجٹ والی اپلیکیشن لوڈ ہوگی تو سب سے پہلے آپ کا یہ اپڈیٹ ایپ ویجٹ والا میتھڈ کال ہوگا. سو اپارٹ فرام اپڈیٹ ایپ ویجٹ, اگر اپڈیٹ ایپ ویجٹ کے علاوہ بات کریں تو اس کے علاوہ بھی کئی فنکشن یہاں ہمارے پاس ڈیفائن ہے ٹو مینیپولیٹ ویجٹ کے, ہم جس کی مدد سے اپنی ویجٹ کو ایک نیا ویجٹ ایڈ کروا سکتے ہیں, ڈیلیٹ کروا سکتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کون کون سے فنکشن ہیں. نمبر 1 ہے ہمارے پاس ڈیلیٹڈ کہ جس میں ہم کانٹیکس اور ایپ ویجٹ کی آئی ڈی پلیس کر رہے ہیں, بیسیکلی ایک ارے پلیس کر رہے ہیں کہ ملٹیپل ایپ ویجٹس بھی. تو یہ والا انسٹنس آپ کا تب کال ہوگا جب آپ نے کسی ایپ ویجٹ پرووائڈر کو ڈیلیٹ کروانا ہوگا. یوزر فار ایگزامپل اس ویجٹ کو ڈیلیٹ کروانا چاہ رہا ہے تو اس وقت یہ آن ڈیلیٹڈ والا فنکشن کال ہوگا. نیکسٹ ہے آن ڈسیبل کہ جب لاسٹ انسٹنس آف ایپ ویجٹ پرووائڈر از ڈیلیٹڈ, نارملی جب جو آپ نے پرووائڈر کھولا اس کا جو بھی لاسٹ انسٹنس ہوگا وہ آپ جب ڈیلیٹ کریں گے تو اس وقت آپ کا آن ڈسیبل والا فنکشن کال ہوگا. سیم ایز انیبل ہے. سو جب آپ کا ایک ایپ ویجٹ پرووائڈر کا ایک نیا انسٹنس کریٹ ہوگا, جب ایک ایپ ویجٹ پرووائڈر کا انسٹنس کریٹ ہوگا آپ کی ایکٹیویٹی میں آپ کی اپلیکیشن میں تو آپ کا آن انیبل کا فنکشن کال ہوگا. اینڈ فورتھ ہے آن ریسیو. سو بیسیکلی جب آپ نے ویریس کال ڈسپیچ کرنی ہوگی, لائک آپ نے ویریس کال پرووائڈ کرنی ہے ٹو ڈفرنٹ کلاسز یا ٹو ڈفرنٹ میتھڈ ٹو ڈفرنٹ ایکٹیویٹیز یا ٹو ڈفرنٹ ایپلیکیشن, تو اس وقت آپ آن ریسیو کا میتھڈ یوز کریں گے. سو بیسیکلی یہ جیسے ہم نے بات کی تھی کہ ہم نے آر ایس کے فولڈر میں جا کے ایک XML کا فولڈر بنایا تھا اور اس میں ایک فائل بنائی تھی my widget ڈاٹ XML کے نام سے, اور اس میں میں نے
ایپ ویجٹ پرووائڈر کے ٹیگ کے اندر جیسے بات ہم نے پہلے کر لی تھی, ہم نے ہائٹ اور ویڈتھ ڈیفائن کر دی, لے آؤٹ ڈیفائن کر دیا اور کچھ ایکسٹرا پراپرٹیز اس کی سیٹ کر دی. دین یہاں میں ہم نے دیکھا تھا کہ RES میں ویلیو کے فولڈر میں ایک string.xml نام کی فائل پہلے سے بنی ہوگی, اس میں ہم نے ایپ کا نیم فار ایگزامپل یہاں پہ سجیسٹ کر دیا اور ہم اپنی ایکٹیویٹی یا مین لے آؤٹ والی فائل میں ایپ کا نام یہاں سے گیٹ کر سکتے ہیں. پھر ہمارے مینیفیسٹ کی فائل, اب ہم نے بات کی تھی, ہم نے 4 جو میجر باتیں سٹارٹ میں کی تھی کہ سب سے پہلے تھا ہمارا کہ ہم اس کا لے آؤٹ ڈیزائن کریں گے. تو ہم نے دیکھا کہ ہم لے آؤٹ کس طرح ڈیزائن کرتے ہیں یوزنگ کوئی بھی لینئر ریلیٹیو کنسٹرینٹ یا کسی بھی قسم کا لے آؤٹ اکارڈنگ ٹو یور ایپ ریکوائرمنٹ. آپ اسے یوز کرتے ہوئے اپنا لے آؤٹ ڈیفائن کر سکتے ہیں, ویدر اس میں کوئی ٹیکسٹ ویو ہے, بٹن ہے, کوئی امیج ویو, امیج پکر, کیلنڈر ویو, اینی تھنگ اکارڈنگ ٹو یور چوائس. نیکسٹ تھا جاوا کلاس جس کو ہم نے ایکسٹینڈ کروایا تھا ایپ ویجٹ پرووائڈر سے, اور اس میں ایک آن اپڈیٹ کا میتھڈ ہم نے اس کے ریفرنس سے بنایا تھا جس میں جو بیسیکلی فرسٹ ٹائم کال ہوگا جب آپ کی ایپ ویجٹ پرووائڈر والی ایپ لوڈ ہوگی. تھرڈ ہم نے دیکھا کہ ہم XML کا ایک فولڈر بنا کے اس میں mywidget.xml کے نام سے ایک فائل بناتے ہیں جس میں ایپ ویجٹ پرووائڈر کے ٹیگز کے اندر کچھ پراپرٹی سیٹ کرتے ہیں, اس کی ہائٹ ویڈتھ اور ڈفرینٹ ایٹریبیوٹ سیٹ کرتے ہیں. فورتھ ہم نے بات کی تھی کہ جب یہ سب ہمارا کام کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہم نے اسے رجسٹر کروانا ہے مینیفیسٹ کی فائل میں, تاکہ جب اینڈرائڈ ایپ اسے لوڈ کرے تو اس کو اس کا ریفرنس مل جائے کہ یہ چیز پہلے سے ڈیفائن ہے, وہ کسی انآتھرائز یا اناتھینٹک چیز کر کے ڈسیبل نہ کر دے. سو یہاں پہ آپ نے میٹا ڈیٹا کے نام سے ایک ٹیگ بنانا ہے جس میں اینڈرائڈ ایپ, اور جس میں جو پرووائڈر پاس ہوگا وہ اینڈرائڈ ایپ ویجٹ ڈاٹ پرووائڈر, اور اینڈرائڈ اس کا ریسورسز اب کیا ہوگا. دیکھیں پہلے تو ہم نے بتا دیا کہ یہ چیز ہے کیا, تو ہم نے بتا دیا کہ یہ ایک ایپ ویجٹ ہے اور ایپ ویجٹ کا پرووائڈر. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ یہ پڑا کہاں پہ ہوا ہے, پلیس کہاں ہوا. تو آپ نے جیسے ایک XML کا فولڈر بنایا تھا, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلا پاتھ ہوتا ہے XML, جو آپ فولڈر ہوتا ہے جسے آپ ایڈ کے ریفرنس سے بتاتے ہیں کہ ایڈ XML کے فولڈر میں ایک فائل ہے جس کا نام ہے mywidget. ہم یہاں پہ ایکسٹینشن پلیس نہیں کرتے, ہم صرف فائل کا نام یہاں پہ پلیس کر دیتے. سو جب اینڈرائڈ اس فائل پہ جائے گا تو وہ اس کی ڈیزائرڈ ایکسٹینشن ریکوائر کرے گا. اگر اس کو اس کی ایکسٹینشن ڈیزائر ایکسٹینشن ریکوائرڈ ملے گی تو وہ اس کو لے کر فردر اپنا کام کنٹینیو کر دے گا, ادروائز اسے ڈسکارڈ کر دے گا. تو یہ طریقہ ہمارے پاس اینڈرائڈ manifest.xml فائل میں جا کے اس کو رجسٹر کروانے کا. سو آئی گیس اس اسٹیپ تک ہم کلیئر ہیں کہ کن کن اسٹیپس کو یوز کرتے ہیں ہم ایک ایپ ویجٹ ڈیزائن کر سکتے ہیں, اسے کریٹ کر سکتے ہیں, اور کس طرح سے اپنی ایپ میں لوڈ بھی کروا سکتے ہیں. تو آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.